عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی عمل سے نکالا گیا، ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ بادی النظر میں فیصلے کی تشریح غلط ہوئی۔ سپریم کورٹ فیصلے کا مقصد کسی بھی سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کرنا نہیں تھا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس اطہر من اللہ کے اضافی نوٹ۔ الیکشن کمیشن تحریری بیان دے کہ کیا 8 فروری کے الیکشن سے پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت انتخابی عمل سے باہر رکھنا قانونی عمل تھا؟ وکیل کے دلائل نے انتخابی عمل اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ اضافی نوٹ کے مندرجات۔ عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ وزیراعظم آفس حساس اداروں کو ہدایت جاری کرے گا کہ وہ مستقبل میں اعلیٰ عدلیہ اور ماتحت عدلیہ کے کسی بھی جج یا ان کے عملے سے رابطہ نہ کریں۔ آئی جی پنجاب بھی ماتحت افسران کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کی ہدایات جاری کریں۔ جسٹس شاہد کریم نے 5 نکاتی SOPs جاری کر دیے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں 9 مئی کے مقدمات کا ترجیحی بنیادوں پر فیصلہ کریں۔ 4 صفحات پر مشتمل تحریری عبوری حکم جاری۔ سندھ میں اگست 2023 کے اشتہار پر گریڈ 1 سے 15 تک ہونے والی 54,000 بھرتیاں کالعدم قرار۔ سندھ ہائی کورٹ نے MQM کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ مستقبل میں واک ان انٹرویو کے تحت ملازمتیں نہ دینے کا بھی حکم۔ حکومت سندھ بھرتیوں سے متعلق ہٹائے گئے قوانین کے مطابق نئی بھرتیاں یقینی بنائے۔ گریڈ 1 سے 4 اور 5 سے 15 کی اسامیوں پر ضلعی بنیادوں پر بھرتیاں کی جائیں۔ عدالت عالیہ کی ہدایت۔ وزیر دفاع نے آپریشن عزم استحکام فوج نہیں حکومت کی ضرورت قرار دے دیا۔ اس بار آپریشن سے کوئی نقل مکانی نہیں ہوگی، آپریشن انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا۔ افغان حکومت TTP کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر آمادہ نہیں۔ خواجہ آصف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو۔ بانی PTI مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں لیکن حکومت بات چیت کے لیے تیار ہے، ان کی رہائی سے کوئی خطرہ نہیں۔ خواجہ آصف کا موقف۔ پاکستان نے دہشت گردی کی بیخ کنی کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لی۔ عزم استحکام کے لیے جدید ترین چھوٹے ہتھیاروں اور مواصلاتی آلات فراہم کیے جائیں۔ پاکستانی سفیر مسعود خان کا واشنگٹن میں خطاب۔ کوئی آپریشن ہوگا نہ ہی کسی کو بے گھر کیا جائے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے عزم استحکام سے فوجی آپریشن کا تاثر غلط قرار دے دیا۔ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کثیر الجہتی پالیسی بنانے کا اعادہ۔ سنی اتحاد کی امریکی ایوانی نمائندگان کے قرارداد کی مخالفت پر نون لیگ برہم۔ PTI 2 سال تک امریکہ مخالف جھوٹا بیانیہ پیش کرتی رہی۔ ایبسلیوٹلی ناٹ اور امپورٹڈ حکومت نامنظور کا بیانیہ کہاں گیا؟ بیرسٹر عقیل ملک کا سوال۔ شائستہ ملک نے اپوزیشن کا رویہ افسوسناک قرار دے دیا۔ پنجاب اسمبلی میں بھی امریکی کانگریس کی قرارداد کے خلاف قرارداد منظور۔ امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ عام انتخابات کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ انسانی حقوق کی صورتحال کو بھی غلط انداز میں پیش کیا گیا۔ قرارداد کا متن۔ ہم چین کے لیں گے پنجاب اسمبلی میں شور شرابے، ہلڑ بازی پر 11 اراکین کی معطلی کے خلاف اپوزیشن کا احتجاج۔ سنی اتحاد کے اراکین نے رکاوٹیں ہٹا کر اسمبلی کے دروازے پر دھرنا دے دیا۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، اپوزیشن ارکان نے اپنی اسمبلی لگا لی۔ 9 مئی کے مقدمات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی قرارداد منظور۔ 11 اراکین کو معطل کرنا غیر آئینی ہے۔ اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر کا اسپیکر ملک احمد خان پر پارٹی بنانے کا الزام۔ گر پنجاب اسمبلی کا اخلاقیات برقرار رکھنے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان۔ اسمبلی میں ہلڑ بازی ہوگی، نہ ہی بےہودہ نعرے لگانے کی اجازت۔ ماحول کسی صورت خراب ہونے نہیں دیا جائے گا۔ آئینی طریقہ کار کی عملداری ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔ اسپیکر ملک احمد خان کا 2 ٹوک موقف۔ اپوزیشن کے 11 ارکان کی رکنیت معطلی کے فیصلے کا بھی دفاع۔ تحریک انصاف کی بلے کا انتخابی نشان، چھینے جانے کے خلاف نظر ثانی کیس جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر۔ سپریم کورٹ میں درخواست سینیٹر علی ظفر کی جانب سے دائر کی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے معاشرے کی ترقی کے لیے انصاف ضروری قرار دے دیا۔ غیرت کے نام پر خواتین کا قتل دراصل تکبر ہے۔ اسلام میں خواتین کو جتنے حقوق دیے گئے اتنے مغرب میں بھی حاصل نہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد میں سمپوزیم سے خطاب۔ ہر شعبے میں خواتین کی نمائندگی ضروری قرار دے دی۔
वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी तौर पर PWD की तहलील का अमल शुरू करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान के मुआशी हालात मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले इदारों का मजीद बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म का इजलास से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। कराची के लिए पानी के मंसूबे K4, सीवरेज के मंसूबे K फेज 2 समेत दीगर मंसूबों के लिए 167 अरब रुपए की मंजूरी। सिंध के हाउसिंग प्रोजेक्ट का बजट 160 अरब से बढ़ाकर 196 अरब कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मरी डेवलपमेंट प्लान, ट्रांसपोर्ट, तामीर और बहाली के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। मरी समेत हर शहर, हर इलाके तारीखी इमारत के कदीमी नाम बहाल करने का फैसला। गरीब आदमी को तंग ना किया जाए, नवाज शरीफ की हिदायत। मरी पहले से बहुत बेहतर हो चुका है, मजीद बेहतर बनाएंगे, वज़ीर आला मरियम नवाज का ऐलान। कौम और मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद। मुसल्लह अफवाज किसी भी कीमत पर दहशतगर्दी, जारहत और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खात्मे की सलाहियत रखती है। नेवल चीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले प्लेटफॉर्म्स सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर से निमटने के लिए तैयार रहने पर जोर। आबी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ का आज़म। पेशावर के इलाके गुलबर्ग मार्केट में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कई दुकानों में रखा सामान जलकर राख। 12 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने शोले बुझा दिए। अबदरा रोड पर निजी गेस्ट हाउस में गैस सिलेंडर फट जाने से धमाका। रेस्क्यू अमले ने 12 अफराद को मलबे से निकाल दिया। हैदराबाद में घरेलू तनाज़े पर भतीजों ने चची और उसकी बेटी को कैद करके दरवाजे में ईंटें चुनवा दी। पुलिस ने दीवार तोड़कर बाजियाब कराया। मुलजिमान मौके से फरार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बारिश के बाद अलहम्रा हॉल की छत टपक गई। सियालकोट, डीजी खान और तौंसा में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। सेहूनी तैयारों की गजा के मुख्तलिफ हिस्सों पर कारपेट बमबारी। 24 घंटों में 40 फलस्तीनी शहीद, 224 जख्मी। सफाक फौज ने पानी के लिए जमा होने वाले शहरियों को भी निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली दहशतगर्दी में शहादतों की तादाद 37,834 हो गई। 86,856 जख्मी। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल। कोई भी कैंडिडेट वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। दूसरा मरहला 5 जुलाई को होने का इम्कान। ट्रंप के साथ मुबाहिसे में मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद जो बाइडन का सदारती दौड़ से बाहर होने से इनकार। आवाज दबाना नहीं, लेकिन मालूम है क्या करना है। वोटर से झूठ नहीं बोला। जो बाइडन की वजाहतें। डेमोक्रेटिक पार्टी में कमेला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की बहस छिड़ गई। राय आमा के जायजों में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन हरीफ को मीलों पीछे छोड़ दिया। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? बारबाडोस में भारत और जनूबी अफ्रीका आमने सामने। इब्तदाई विकेटें जल्द गिर जाने के बाद भारतीय टीम संभल गई। इवेंट में मुसलसल नाकाम विराट कोहली का बल्ला भी चल पड़ा। 170 रन का टारगेट दे दिया।